ٹائم ضائع نہ ہو جائے اس طرح. ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد موضوع مناظرہ پہ آ جائیں, مناظرہ کا آغاز ہو. میری بات سنیں کہ چلو برسبیل تنزل آپ کی بات کو مانتے ہوئے چلو میں اگر ان سوالات کو چھوڑ بھی دوں تو چلو تھوڑا بہت تو میرا حق بنتا ہے. سادہ احترام واجب تکریم علماء کرام, یہ آج کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں. اگر کوئی سوال ہوئے نا اس طرح کے جو نوری صاحب کے ذہن میں وہ انشاءاللہ ضرور رکھیں گے. شرط یہ تو نہیں ہے کہ آپ کافر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, یہ کوئی شرط مناظرہ. مجھے بہت تعجب ہے کہ آپ کو شرط کے لغوی معنی نہیں آتے. علامہ صاحب 45 منٹ ہو گئے ہمارے پروگرام کے آغاز سے, ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا. کیوں شروع نہیں ہوا؟ اس شخص کی وجہ سے. غلام مصطفیٰ نوری صاحب ڈرے ہوئے ہیں, یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے, ان کا وہی بے عزتی ہوگی جماعت عمریہ میں, ان کی وہی حالت ہوگی جو پیر جمیل صدیقی کے صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. کسی کا کافر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے؟ یہ ان سے آپ نے ایک سوال ریز کر دیا. اب یہ کوشچن ریز کریں, اگر وہ جواب دینے لگیں گے. آپ میری بات کو فالو کریں. دیکھو ایمان شیخین پر گفتگو ہے اور میرا حق ہے کہ میں اس کے منفی مثبت تمام پہلوؤں پر میں گفتگو کروں. اس میں کہ اللہ یاری صاحب یہ بتانے کے بالکل آپ دیکھیں جو باتیں یہ کہتا نا طارق بھائی, 1 منٹ ان کو دے دیں, 1 منٹ مجھے دے دیں. پر ابھی انہوں نے ٹائم دینا شروع کر دیا نا, ہاں مجھے بھی 1 منٹ دے دیں. میں نے ویسے اس طرح بات میں نے شاہ صاحب سے جو ہوئی تھی نا ان کے صاحبزادے سے, میرا تو یہی تھا کہ یہ بات شروع کر دیں گے, آپ دعویٰ رکھیں گے, اور اس کے درمیان میں یہ چیزیں میرے خیال میں آ جانی تھی اور کور ہو جانی تھی. تو مجھے گفتگو ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ سٹارٹ کے اوپر ہی ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو کہ وہ گفتگو جو ہے نا آگے بڑھ نہ سکے. ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کہتے ہیں کہ پہلے 10 منٹ دینا, جب تک تنقیحات نہ ہو توضیحات نہ ہو اس آپ کو کیسے چل سکتا ہے؟ ان کو کتنا ٹائم چاہیے تنقیحات کے لیے؟ 5 منٹ کافی ہے. 5 منٹ آپ تنقیحات کر لیں, 5 منٹ کر لیں. چلیں ہاں, وہ پھر اس طرح ٹائم تنقیحات کرنی ہے تو میں اس کے لیے ٹائم مقرر کر لیتے ہیں. ایک اس طرح بول لیں آپ, کتنا 1-2 منٹ دے دیں. 3 منٹ تنقیحات میں ٹائم کم بھی لگ سکتا ہے زیادہ. ایک ایسی چیز جس کا تعلق سورہ حجرات کے نزول سے اور سورہ حجرات کے متن سے نہیں ہے, اور سب کو لوگوں کو پتہ, اور وہ بھی وقت مناظرہ کے آغاز سے پہلے آپ ابتدا میں اس کو طرح کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے سوال مانگنا چاہتے ہیں, تو آپ کو شاید بہت ہی غلط فہمی ہے کہ شرائط مناظرہ کس کو کہتے ہیں, تنقیحات کس کو کہتے ہیں. تنقیحات یعنی توضیحات, تشریحات, کہ چیز کو ابہام رفع کیا جائے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے موضوع مناظرہ پر, میں اس کو بیان کرنے کے لیے حاضر و آمادہ ہوں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے, کوئی سوال تنقیح کی ضرورت ہے, توضیح کی ضرورت ہے کہ میرا موقف, میرا مدعا اس آیات کے نزول کے متعلق کیا ہے, میں اس کو توضیح دینے کی میں ملزم ہوں, میں جواب دوں گا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے شیعہ مذہب کے متعلق, اس کا پھر آپ موضوع مناظرہ سے اور مناظرہ کے قواعد سے خارج ہونا. یہاں پہ میں ایک اور نقطے کے بھی نشاندہی کروں کہ آپ کے صاحبزادے سے ہمارے آپریٹر صاحب کی بات ہوئی تھی. ہمارے آپریٹر صاحب نے ان کو بہت ہی دبایا تھا, آپ کے صاحبزادے شاہد صاحب کو, کہ ہم حجرات پہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس پہ بہت مناظرے ہو چکے ہیں, ہم چاہتے ہیں حدیث قرطاس وغیرہ 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 پر. آپ کے صاحبزادے نے, آپ ان سے استفسار کیجئے, پوچھ لیجئے, انہوں نے سب ٹاپک, سب موضوعات کو ریجیکٹ کیا ہے. ہم صرف سورہ حجرات پہ بات کریں گے, تو آپ ان سے, آپ کو شاید پتہ نہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہرحال میں طارق بھائی سے گزارش کرتا ہوں اور نوری صاحب سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ٹائم ضائع نہ ہو جائے اس طرح مناظرات میں, اس طرح شروع, اسی طرح فضول باتوں میں بہت سارا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد موضوع مناظرہ پہ آ جائیں, مناظرہ کا آغاز ہو, طرفین اپنے دلائل اور استدلالات اور ردود پیش کریں, عوام فیصلہ کریں گے, ان کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو بسم اللہ, ٹائم ضائع کیے بغیر بسم اللہ آئیے متن مناظرہ پر, مناظرہ آغاز کرتے ہیں. اچھا میری بات سنیں کہ چلو برسبیل تنزل آپ کی بات کو مانتے ہوئے چلو میں اگر ان سوالات کو چھوڑ بھی دوں, ان تنقیحات کو چھوڑ بھی دوں, تو چلو تھوڑا بہت تو میرا حق بنتا ہے نا کہ جن شخصیات کو آپ حبت عمال کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں معاذ اللہ, تو جو شخص ان سے دوستی کرے, انہیں مومن کہے اور ان کی تعریفات کرے, خدارا یہ تو بیان کر دو ان کے متعلق کیا حکم ہے. تو یہ مناظرہ میں آپ ان کے اسلام پہ یہ دلیل لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب مناظرے کے دوران, مناظرہ جب آغاز ہو جائے, آپ کہہ دیں کہ آپ کا ادعا باطل ہے اس لیے کہ ابو بکر عمر کو رشتہ دیا کسی نے, بھائی آپ کہہ دینا, بھائی میں اس کو منع نہیں کرتا, لیکن آپ مناظرہ کے آغاز سے پہلے مناظرہ آغاز کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دلائل تو اگر آپ نے سوال اتنا ہی پوچھنا ہے تو میں آپ کو جواب یہ دیتا ہوں, مختصر جواب دیتا ہوں. سورہ تحریم پڑھو. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. جو آپ کہیں گے ادھر نا,
کہ حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام کے زوجے کے متعلق ان کی شادی کیسے اٹھ گئی نا، وہی جواب ہمارا ادھر بھی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہم کیا منع کرتے ہیں کہ آپ ویسے آپ کے مذہب میں تو کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے. جب آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے تو آپ کیا اشکال کریں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ان کے پیچھے شیعہ مذہب میں کوئی ہے نہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی. ٹھیک ہے نا؟ وہ پہلے آپ سے ہی حدیث سے ثابت کریں اپنے استدلال میں کہ ان کے پیچھے کیوں نماز پڑھی ہے، پھر سوال کریں نا. استدلال کا طریقہ کار تو یہ ہے، مناظرہ آغاز ہونے دیں. مناظرہ کے آغاز کیے بغیر سوال و جواب کا یہ سلسلہ یہ بہت ہی باطل ہے. کبھی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. جی میرا خیال ہے اب جو آپ نے آیت پڑھی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سلطان الانبیاء، خاتم المعصومین، محمد الرسول اللہ، خاتم المعصومین نہیں، ان کے بعد معصومین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح حکم نازل فرما دیا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا مشرکین کافروں سے نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے. مشرک کے دو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مشرک کے دو قسم ہیں. ایک مشرک وہ ہے جو اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن دل میں مشرک ہوتا ہے، اور ایک مشرک وہ ہے کہ جو اسلام کا اظہار نہیں کرتا اور علی العلن مشرک ہوتا ہے. جو مشرک اپنے شرک کو چھپاتا ہے، جو مشرک حقیقت میں کافر ہوتا ہے، ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے، اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس کو رشتہ بھی دے سکتے ہیں، اس کو رشتہ بھی لے سکتے ہیں. اسی لیے تو مناظرہ کریں گے نا آپ سے علامہ صاحب، اسی لیے تو مناظرہ ہوگا نا. مناظرہ ہونے دیں، مناظرے میں آپ اپنے دلائل دے دینا. یہ مناظرہ سے ڈر گئے علامہ صاحب. نوری صاحب آپ مناظرہ سے بھاگ رہے ہیں یا آپ کا فرار ہے؟ مناظرہ آغاز نہیں ہونے دے رہے یہ شخص. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اچھا اس طرح کرتے ہیں، بساد احترام واجب تکریم علماء کرام، یہ آج کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں. اگر کوئی سوال ہوئے نا اس طرح کے جو نوری صاحب کے ذہن میں وہ انشاءاللہ ضرور رکھیں گے اور وہ ان سے ہم جواب ضرور لیں گے. تو مجھے آپ اجازت دیں، میں یہ شرائط مناظرہ ہے. کیسا شرط مناظرہ ہے بھائی؟ یہ شرط مناظرہ، شرط بولتے ہیں قاعدہ کو کہ طرفین اس قاعدے کا شرط یہ ہوگا کہ مثلا 10 منٹ آپ بات کریں، 10 منٹ میں بات کروں. شرط یہ ہوگا مثلا آپ موضوع سے باہر نہ جائیں. شرط یہ تو نہیں ہے کہ آپ کافر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. یہ کوئی شرط مناظرہ ہے؟ مجھے بہت تعجب ہے، مجھے تعجب ہے کہ آپ کو شرط کے لغوی معنی نہیں آتے علامہ صاحب. مجھے تعجب ہے، آپ اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں. شرط آپ کسی کتاب لغت میں جا کے دیکھیں کہ شرط بولتے کس کو ہیں. حضرت صاحب اس طرح کریں کہ ایک آپ میری جو ناقص رائے کہ آپ نے ایک تو یہ شادی والا اٹھا دیا مسئلہ. یہ شرائط ہے. مناظرے کا شرط علامہ صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ شرط رکھیں کہ بھئی آپ صرف ہماری کتابوں سے دلیل لا سکتے ہیں. یہ شرط مناظرہ ہوگا. آپ موضوع مناظرہ سے خارج نہیں ہو سکتے. آپ چپ ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں علامہ صاحب، مجھے بات کرنے دیں. شرط مناظرہ یہ ہے کہ آپ مجھ پہ شرط رکھیں کہ طرفین اس بات کا التزام کریں گے کہ ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے بات کو نہیں کاٹیں گے. یہ ہوتا ہے شرط مناظرہ. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ مجھ سے ایک علمی سوال کر رہے ہیں، ایک اشکال کر رہے ہیں. یہ شرط نہیں ہے، یہ ایک اشکال ہے، ایک سوال ہے آپ کے ذہن میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ موضوع سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے، سورہ حجرات سے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ دوران مناظرہ، اگر موضوع مناظرہ سے آپ کا سوال، کوئی اشکال، کوئی ایراد موضوع مناظرہ سے متناسب ہے، آپ طرح کرتے ہیں تو میری ذمہ داری کہ میں اس کا جواب دے دوں. آپ بھول گئے بھائی شرط بولتے کس کو ہیں. یہ چیزیں جو آپ طرح کر رہے ہیں یہ ردود ہیں، یہ استدلالات ہیں، یہ اشکالات ہیں، یہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ سوالات اس طرح کرتے ہیں مناظرہ سے پہلے تو میں 10 سوال یہاں پہ کھڑا کر سکتا ہوں کہ جو تراویح کو دین میں داخل کرے وہ بدعتی ہو، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کا جواب دے دو. جو فلان کام کرے، جو مثلا جنگ سے بھاگ جائے، اس کے مذمت پہ آیات نازل ہو جائے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو کاٹے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ تو مناظرہ یہیں سے شروع ہو گیا بھائی. موضوع سے بھی باہر گئے، جو مرضی آپ سوال کریں مناظرے سے کے موضوع سے اجنبی. تو آپ علامہ صاحب، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ شرط اور استدلال کی فرق کو جان لیں. اور بہت مجھے تعجب ہے کہ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے. جس کو آپ کافر کہتے ہیں اس کو منعقد شادی اس سے کرنا یا اس سے رشتہ لینا یا دینا، آیا شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو پہلے واضح کر دیں تاکہ درمیان میں کوئی جھگڑا نہ ہو. آپ مناظرے کے دوران پوچھ رہے ہیں، یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے. ہم نے اس کو 10 دفعہ جواب دیا ہے کہ منافق جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے اس پہ دنیا میں اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. سب لوگوں کو پتہ ہے اسلام میں لوگوں کی 3 کیٹیگوریز ہیں. ایک کیٹیگوری ہے بھائی مومن اور مسلمان کی، ایک کیٹیگوری ہے کافر جو علی العلن کافر ہے، اور ایک وہ کافر ہے جو منافق ہے.
جو کافر جو منافق ہے ظاہر میں شہادتین پڑھتا ہے دل میں وہ کافر ہے, اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو اس کے متعلق آیا نازل ہوا ہے, پورا سورہ نازل ہوا ہے, بلکہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل, اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دیا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون, کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, شہادتین بھی ان کا جھوٹ ہے. یہ آیات تو آپ کے بخاری میں ہیں کہ اس کے متعلق نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز جنازہ پڑھی. کیوں؟ کیونکہ یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ منافق جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے لیکن ظاہر میں لسان میں شہادتین جاری کر دیتا ہے, اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں, اس پہ نماز بھی پڑھ. سن لو نا بھائی, سوال کیا تو سن لو. سلام مکمل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں. اب اس مناظر شروع ہو گیا نا بھائی, طارق صاحب آپ سنبھالیں نا اس کو. سلام کی تکمیل ہوئی ہے 23 سال کے عرصے میں, اور آپ بھائی طارق صاحب یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, یہ اس کا اقرار ہے, اس کا اعتراف ہے کہ یہ سورہ حجرات پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس لیے آپ ہار گئے الحمدللہ رب العالمین, آپ نے اقرار کر لیا ہے شیخین کا عدم اسلام, کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. مجھ سے سوال کرتے ہیں, جب میں جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے. آپ کے لیے میں لینینسی کرتا ہوں, آپ کے لیے میں چلو میں مناظر سے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں, پھر بھی مجھے جب سوال کیا تو جواب سن لو نا, جواب بھی نہیں سن لیتے خود شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے اب پتہ چل گیا نا, ابھی کتنا ٹائم ہو گیا, 45 منٹ ہو گئے, 45 منٹ ہو گئے ہمارے پروگرام کے آغاز سے, ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا. کیوں شروع نہیں ہوا؟ اس شخص کی وجہ سے. غلام مصطفیٰ نوری صاحب ڈرے ہوئے ہیں, یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے, ان کا وہی بے عزتی ہوگی جماعت عمریہ میں, ان کی وہی حالت ہوگی جو پیر جمیل صدیقی کے صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے کہ تم نے شیخین کا اسلام کیوں نہیں ثابت کر سکا, تو اسی لیے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا.